بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز ہے اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور قیامت سے قبل اسے کون حاصل کرے گا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں یہودی، مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ تینوں مذاہب متفق ہے، وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک کراماتی تابوت ہے جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، مگر بطور میراث یکے بار ڈگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جسے تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی تھی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت اور چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا تھا، اس کمرے کا نام القدوس تھا۔ تو ناظرین، اس تابوت میں آخر کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ منو سلوا، اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ اور سب سامان تھا۔ ناظرین، یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے تو ان کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ فتح القریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں بھی مقبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفات بھی ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض، یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ تھا اور نصرت خدا بندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ان پر غضب نازل کیا، اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا گیا، استغفر اللہ۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہنجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ اس صندوق کی رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط رکھی تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، لیکن یہودی قوم ایسی قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا، اور اس نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے مطابق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف آرائیں ملتی ہیں، اور الگ الگ قیاس آرائیاں ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور ایک چرچ میں رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کی بھی بہت ساری آرائیں ملتی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، جبکہ تشیع کے نظریات کے مطابق یہ صندوق ایک زمانے تک اہل بیت کے پاس رہا، اور اس کے بعد یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورثے میں مل گیا، جیسے اب قرب قیامت اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اہل یہود پر غلبہ حاصل کریں گے۔ یہ نظریات قیاس پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہو گیا اس دن قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ میں یہ صندوق آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔ ناظرین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔